अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तीन बड़ी अहम ख़बरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस्लामाबाद में लाल मस्जिद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ एक और मुआहिदा हुआ है और इस मुआहिदे में जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमज़ा शफ़क़ात हैं उन्होंने दस्तखत किए, जबकि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ जो लाल मस्जिद इस्लामाबाद के साबिक़ ख़तीब हैं उनके दस्तखत हैं। और इस मुआहिदे में हैरत अंगेज़ तौर पर कलअदम तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मोहम्मद अहमद लुधियानवी ज़ामन हैं। आपको मालूम है कि लाल मस्जिद का तनाज़ा तकरीबन एक साल से चल रहा था और लाल मस्जिद के अतराफ़ में जितने रास्ते हैं उनको इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने बंद कर रखा था, लेकिन आज जब ये मुआहिदा हुआ उसके बाद उन तमाम रास्तों को खोल दिया गया और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को कई यकीन दहानियों के साथ ये कहकर वापस G7 में जामिया हफ्सा भिजवा दिया गया कि आप वहाँ पर रहें, 2 महीने तक आप लाल मस्जिद नहीं आएंगे और 2 महीने तक जितने भी मुतनाज़ा अमूर हैं उन सब को तय कर लिया जाएगा। इस मुआहिदे के बाद मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमज़ा शफ़क़ात साहब ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की, बल्कि मीडिया के पूछने के बावजूद उन्होंने अपना तबसरा देने से इनकार किया, गुरेज़ किया। और लेकिन जो मुआहिदे के अहम नुकात हैं वो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब के दामाद और लाल मस्जिद के साबिक़ मक़तूल नायब ख़तीब मौलाना अब्दुल रशीद ग़ाज़ी साहब के बेटे हारून अब्दुल रशीद ग़ाज़ी साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताए हैं और उनके मुताबिक ये है कि ये जो मुआहिदा हुआ है ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के दरमियान है और इस मुआहिदे के ज़ामिन हुकूमत की जानिब से मोहम्मद अहमद लुधियानवी हैं जो कलअदम तंजीम के सरबराह हैं। और इसके मुताबिक पहला जो नुक्ता है वो ये है कि मौलाना अब्दुल अज़ीज़ 3 रोज़ तक लाल मस्जिद से जामिया हफ्सा G7 मुंतकिल हो जाएंगे और 2 माह तक वो लाल मस्जिद नहीं आ सकेंगे। इसके बाद जो दूसरी अहम शिक़ है इस मुआहिदे की वो ये है कि लाल मस्जिद का इंतज़ाम हारून अब्दुल रशीद ग़ाज़ी साहब के पास रहेगा और लाल मस्जिद में जो मुफ्तियान उज़्ज़ाम हैं वो लाल मस्जिद के तमाम इंतज़ामात देखेंगे। इस दौरान मुआहिदे के दौरान मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने ये मुतालबा भी रखा कि उनके ऊपर जो मुल्क भर में दौरे करने की पाबंदियां लगा रखी हैं उन पाबंदियों को भी ख़त्म किया जाए। तो इस मुआहिदे के अंदर ये चीज़ भी शामिल है कि 2 महीने के अंदर ये मामला भी तय किया जाएगा और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि वो पूरे मुल्क में आज़ादाना तौर पर अपनी सरगर्मियाँ कर सकते हैं, वो दौरे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा अहम इशू था वो जामिया हफ्सा का H11 में जो प्लाट था उसका इशू था। तो ये तय किया गया कि 2 महीने के बाद उस प्लाट का इशू जो है उसे भी हल कर लिया जाएगा, लेकिन 2 महीने तक उस प्लाट पर किसी का कब्ज़ा नहीं होगा। ना इस्लामाबाद इंतज़ामिया वहाँ पर अपना कब्ज़ा कर सकेगी और ना ही लाल मस्जिद जामिया हफ्सा उस प्लाट पर अपना कब्ज़ा कर सकेगी। ये 20 कनाल का प्लाट है जो साबिक़ हुकूमत में मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि आप इस्लामाबाद में जहाँ लाल मस्जिद वाक़ है उसके करीब जिस प्लाट को मुनहदिम किया गया था, जहाँ जामिया हफ्सा का ऑपरेशन हुआ था, उस प्लाट पर कंस्ट्रक्शन के बजाय आप यहाँ जो 20 कनाल का प्लाट है और ये तालीमी एरिया है तो वहाँ पर जाकर जामिया हफ्सा को तामीर करें। तो इस पर यह तय हुआ कि इस प्लाट पर किसी का कब्ज़ा नहीं होगा और प्लाट पर जामिया हफ्सा और इस्लामाबाद इंतज़ामिया का एक चौकीदार ड्यूटी देगा और प्लाट का जो गेट है उसके ऊपर जो ताला है वो जामिया हफ्सा का लगेगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि कई दफ़ा लाल मस्जिद इंतज़ामिया के साथ इस्लामाबाद इंतज़ामिया के मुआहिदे हुए, लेकिन आज तक उन मुआहिदों की कोई अमली सूरत सामने नहीं आ सकी। मुआहिदे होते हैं और मुआहिदे ख़त्म हो जाते हैं और फिर एक टेंशन की फ़िज़ा पैदा हो जाती है और इस्लामाबाद के खुसूसन पूरा इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के वो शहरी जो G सेक्टर में रहते हैं, G6, G7, G5, तो वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से मुतासर होते हैं। तो CDA के साथ प्रॉब्लम है, इस्लामाबाद की ज़िली हुकूमत के साथ प्रॉब्लम है, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम इतने अरसे से हल नहीं हो पा रहे। 2004 से सारे इशू खड़े हुए हैं। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब के जो वालिद हैं मौलाना अब्दुल्ला, जिन्हें 17 अक्टूबर 1997 को लाल मस्जिद के अहाते में ही कत्ल कर दिया गया था, उन्हें भी कई बार लाल मस्जिद से बरतरफ़ किया गया। मौलाना अब्दुल अज़ीज़ को भी कई बार लाल मस्जिद से बरतरफ़ किया गया
اور ان کی جو ملازمت تھی اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ابھی تک یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا جا سکا۔ حتیٰ کہ 2007 کا لال مسجد کا بہت بڑا آپریشن جس نے پاکستان میں امن عامہ کی صورتحال پر بہت برے اثرات مرتب کیے، وہ آپریشن بھی لال مسجد کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے سے قاصر رہا۔ یہاں پر واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حکومت اپنی حکمت عملی میں اور اپنی رٹ نافذ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے، اور حکومت کے بس میں یہ نہیں ہے، اور یا حکومت جان بوجھ کر ایسا نہیں چاہتی کہ وہ اس تمام معاملات کو درست طریقے سے حل کر سکے۔ تو ابھی بھی ساری صورتحال ایسی ہی ہے، اور یہ جو معاہدے کے پوائنٹ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان جو پوائنٹس ہیں ان پر کوئی عمل درآمد ہو سکے گا، اور یہ کچھ عرصے بعد ہم مزید پھر دیکھیں گے کہ یہاں پر اسی قسم کا ایک صورتحال جو ہے دوبارہ پیدا ہو سکے گی۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں امن قائم ہو، اور جو لال مسجد کے حوالے سے پرابلم ہیں ان مسائل کو جلد از جلد اسلام آباد کی انتظامیہ اور لال مسجد انتظامیہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک کالعدم تنظیم کے سربراہ یہاں پر بطور ضامن پیش ہوئے ہیں، تو بہرحال بہت سی چیزیں اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ جنم دیں گے۔ آج اس معاملے کے حل کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی حل ہوا ہے جس کی پچھلے ہفتے سوشل میڈیا پر بڑی دھوم تھی۔ بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیکیدار کی بیٹی کے ہیش ٹیگ چلا رہے تھے اور انصاف کی باتیں کر رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس ملک میں طاقتور جو ہے وہ انصاف خرید لیتا ہے، اور طاقتور کے ساتھ جو ٹکر لیتا ہے اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جو اداکارہ عظمیٰ خان تھیں، جنہوں نے ملک ریاض صاحب کی دو بیٹیوں پشمینہ ملک، عنبر ملک، اور ان کی ایک طرح سے نواسی جو آمنہ ملک ہیں، حالانکہ آمنہ ملک ملک ریاض صاحب کی جو بیٹی عنبر ملک ہیں ان کے خامد کے بھائی کی بیٹی ہیں، تو ان کے خلاف اور 16 لوگوں کے خلاف FIR درج کرائی تھی۔ آج ان کی بہن ہما خان عدالت میں پیش ہوئیں اور وہاں پر گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اور جو کچھ بھی ہم نے الزام لگائے ہیں ہمارے پاس ان کی ثبوت ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ جو 50 لاکھ کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہمارے گھر سے چوری ہو گیا، ہمارے آئی فون چوری ہو گئے، ہمارے کیا کہتے ہیں قیمتی زیورات جو ہیں وہاں سے چوری ہو گئے، یہ جو ساری باتیں کر رہی تھیں، تو ان کا آج کہنا تھا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، اور وہ گئیں، جا کے انہوں نے صلح کر لی، اور پاکستان میں بہت سے لوگ جو انصاف کی باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں انصاف ہونا چاہیے، وہ سارے لوگ اب اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے پریشان کھڑے ہیں کہ ان کے ساتھ آخر ہو کیا گیا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ وہ جو ویڈیوز آئی تھیں جس میں گالم گلوچ ہو رہی تھی، جس میں یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہم آپ کو پکڑائیں گے، جس میں یہ باتیں کی جا رہی تھیں، اب چوکیدار سے اپنے گارڈ سے کہا جا رہا تھا کہ ان عظمیٰ کا اور اس کی بہن کا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے کیونکہ انہوں نے ہمارے خاوند کے ساتھ یہ والا کام کیا، تو ہم نے دیکھا کہ ساری صورتحال بالکل اس طرح ٹھنڈی ہو کے رہ گئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو عظمیٰ صاحبہ تھیں اور ہما کیا کہتے ہیں خان صاحبہ تھیں، وہ جو اس وقت مظلومیت کے ایک پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور وہ یہ بتا رہی تھیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، اس ملک میں انصاف نہیں ہو رہا۔ وہ FIR کا اندراج کروانے کے لیے تھانے میں گئیں، تھانہ FIR نہیں کاٹ رہا تھا، میڈیا خبر نہیں چلا رہا تھا، میڈیا نے خبریں بھی چلا دیں، سوشل میڈیا پر لوگ ایکٹیو بھی بہت زیادہ ہو چکے، ہیش ٹیگ بھی سارے چل چکے، لیکن جب وقت آیا تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہو گئی، اور وہ جو لوگ تھے جن کا یہ سارا کہنا تھا وہ سارے ہمیں سکرین سے غائب ہوتے ہوئے نظر آ گئے۔ پاکستان کے کافی صحافی اور تجزیہ کار پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس مقدمے سے کچھ نہیں نکلنا، اس میں صلح ہو جانی ہے، اور بالآخر آج آپ نے دیکھا کہ اس سارے مقدمے میں صلح ہوگی۔ ایک تیسری خبر جو بہت چھوٹی سی ہے اور آپ نے مین اسٹریم میڈیا پر سے بہت ذرا دیکھ لیا ہوگا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، کہ شہباز شریف صاحب آج مطلب نیب والے ان کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے گئے، اور شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، نہ وہ اپنے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں تھے، اور نہ ہی وہ جو اپنا رائے بند والا گھر ہے وہاں پر موجود تھے، اور چھاپے مارے گئے، کارکنان کی بڑی تعداد سامنے آ گئی، اور انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے کہ نیب کسی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب پر آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس تھا، اس میں وہ نیب کو مطلوب ہیں۔ مسلم لیگ نون کا اپنا موقف تو یہ ہے کہ پہلے بھی وہ کئی دن
نیب کے پاس رہے اور اس کیس میں سے کچھ نہیں نکال سکی. لیکن جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، جو قانون پر عمل درآمد کرنے کا ایشو ہے، قانون کے نفاذ کا ایشو ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قائد حزب اختلاف ہیں، وہ کیسے ایک ادارے کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے. اس کا غلط ہونا ٹھیک ہونا بعد کی بحث ہے، لیکن آپ پاکستان میں کیا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ پہلی اسٹوری کو دیکھیں تو وہاں پر بھی لا قانونیت اپنے عروج پر ہے. جو دوسری کہانی میں نے آپ کو بتائی اس میں بھی لا قانونیت اپنے عروج پر ہے. جو تیسری کہانی میں نے آپ کو بتائی اس میں بھی لا قانونیت اپنے عروج پر ہے. پہلی اسٹوری میں اہل مذہب اور پولیس ہے، دوسری اسٹوری میں پراپرٹی ٹائکون اور ایکٹرس ہیں، ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی، اور تیسری اسٹوری میں پاکستان کے پولیٹیشین اور پاکستان کا ایک ادارہ ہے. اور جب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ملنا اتنا آسان نہیں ہے، تو یہ ساری کہانیاں پڑھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں، اس ملک میں انصاف کی گنگا الٹی ہی بہتی ہے.